عزیزان گرامی اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو، یہ وصیت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا فیض ہے، سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے، کل کو چل کر کے کوئی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزوار، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک حوض تھا۔ یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، ہفتہ وصولی والا سسٹم، اور پھر اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے۔ اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے، اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے، تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا۔ حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا، جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرامگاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں، وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی، اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو۔ جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا، کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں۔ میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا۔ تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا، اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی۔ بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے، کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے تحائف اپنی جگہ پر جاؤ، اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ، عرض کرو کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے لیں، آپ ایک اشارہ فرمائیں میرے دل کی اصلاح ہو جائے، پھر اگر غریب نواز قبول فرما لیں یقیناً زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم اس آستانے کو سدا سلامت رکھے، اجمیر معلیٰ کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو، یہ وصیت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا فیض ہے، سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے، کل کو چل کر کے کوئی ٹائی سوٹ بوٹ والا کوئی آئے اور کہہ دے کہ ہم نے اسلام پھیلایا ہے، تو ہمارے بچے تو گوگل والے ہیں، ہمارے بچے تو گوگل کے شاگرد ہیں، ان کو یہی نہ لگنے لگ جائے کہ سارا اسلام گوگل سے پھیلا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ سمجھاؤ، گوگل ہو کہ پوگل ہو یہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے۔ سلطان الہند غریب نواز اس وقت اسلام پھیلا رہے تھے جب تو تار کا بھی سسٹم نہیں تھا، جب ٹیلی فون کا بھی معاملہ نہیں تھا، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو روشن فرمایا۔
وہ ان کا احسان ہے اور یہ احسان صبح قیامت تک رہے گا۔ اللہ کریم سرکار غریب نواز کے دربار سے ہم سب کی نسبتوں کو ہمیشہ صدا قائم رکھے۔ عرض یہی کرتا ہوں اس غریب نواز کے دربار میں کہ ہماری سلامی وہاں تک پہنچ جائے، جمعہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر عاشق کو مولا اجمیر کی حاضری قبول فرما لے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔